اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین اللہم صل علی سیدنا وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم شریعت، طریقت اور حقیقت کے حوالے سے 2 پروگرام کر چکے ہیں اور آج ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں جو ہے تو اس ٹاپک کو مکمل تو اور طریقت، یہ دونوں کانسیپٹ کلیئر ہو گئے کہ شریعت کا تعلق ظاہر سے اور طریقت کا تعلق باطن سے۔ لیکن حقیقت ہے کیا؟ اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ تو یقینی طور پر کائنات کی سب سے بڑی حقیقت حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے یا نہیں ہے؟ تو حقیقت اگر کہا جائے تو لا الہ الا اللہ جو ہے وہ حقیقت ہے۔ اور شریعت جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقینی طور پر جو بھی عمل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا، وہ شریعت ہے۔ اب چاہے وہ فرض میں سے ہو، واجب میں سے ہو، سنت میں سے ہو، یہ تمام کے تمام شریعت میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو حقیقت لا الہ الا اللہ اور شریعت محمد رسول اللہ۔ اب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ان دونوں کو جان تو لیتے لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ جس طریقے سے آپ پہچانتے ہیں اور جن واسطوں سے آپ پہچانتے ہیں اس کا نام ہے طریقت۔ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو صحیح معنوں میں پہچاننا۔ اب اگر ہر شخص صحیح معنوں میں حق سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانتا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہچانتا تو کیا ممکن تھا کہ آج مسلمانوں میں اتنے فرقے ہوتے؟ ہاں نہیں۔ تو طریقت وہ راستہ کہ جس پر چلتے ہوئے آپ صحیح معنوں میں پیارے آقا کریم علیہ السلام کی بھی پہچان لیں اور
حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی بھی پہچان ہے. کہ بالکل آسان لفظوں میں ایک ایسی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو کل عام فہم الفاظ میں ایک عام آدمی بھی سمجھ سکے. دلیل کیا ہے؟ اب دلیل مانگی جاتی ہے کہ قرآن سے دلیل دیں کہ طریقت شریعت تو چلے سمجھ میں آتی ہے، قرآن سے آ گئی ہے نا، لیکن طریقت اور حقیقت یہ ساری باتیں جو آپ کرتے ہیں، معرفت، یہ ساری چیزوں کی دلیل یہ کہاں سے آئی؟ تو اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اس کا تعلق ہے علم سے. اب علم ہوگا تو پہچان ہوگی اور معلومات بھی ہوگی. اور مسئلہ یہ ہے کہ علم ہے نہیں لیکن بحث ضروری ہے، مکالمہ ضروری ہے، بحث در بحث، مخالفت در مخالفت ضروری ہے. اگر تو بحث برائے بحث اس لیے ہو کہ ایک دوسرے کے علم میں اضافہ ہو تو بہت اچھی بات، اور یہ ہونا چاہیے. لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ 30-40 سال کے عرصے میں یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے کہ بحث و مباحثہ اس طرح کے معاملات پہ ختم ہو چکا ہے. جہالت کی اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا مسلم یا نان مسلم کا، تو وہ جو مسلم تھے وہ نان مسلم کو کیا کہتے ہیں، اور ان کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ میں نے کیا کہہ دیا اور میں دین سے خارج ہو گیا، کیونکہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہیں کر سکتے اور تصور نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا اچھا تم تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ میں کافر ہوں تو مسلمان ہوں. اب یہ نیو سو کالڈ لبرل جو آ رہے ہیں نا آج کل، یہ ان کی سوچ ہے، لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ اس سے ہم خارج ہو گئے، کہ ہم ایک لمحے کے لیے یہ بات مذاق میں بھی نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی ویسے سوچ بھی سکتے. کیونکہ سارا معاملہ ہے اس پر اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب. اب اگر تم زبان سے کچھ اقرار کر رہے ہو اور کہہ دو تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے انکار کر دیا نا اور تم کافر ہو گئے، اب تمہیں سارا کچھ دوبارہ کرنا پڑے گا. تو تم کہو گے نہیں نہیں میں نے تو دلیل دی تھی، تو دلیل دینے میں تم اب فارغ ہو گئے. تو دین بھی بات ہے کہ اتنا آسان بھی نہیں اتنا آسان سمجھ رکھتا ہے کہ ہر آدمی منہ اٹھائے اور اس کے اوپر بولنا شروع کر دے. تو اب جو پہلی چیز ہے وہ ہے علم الیقین. بنیادی اور پہلی چیز کیا ہے؟ علم الیقین ہے نا. اب علم الیقین کہاں سے آیا؟ شریعت ہے یا نہیں؟ دوسری چیز ہے عین الیقین، یہ ہے طریقت، یہ بھی صورت تکاثر میں کہ علم الیقین والے جو ہیں
وہ اپنی علم کی بنیاد کے اوپر یقین کی منزل پر پہنچتے ہیں، اور اس سے بلند درجہ کن کا ہے؟ ان کا ہے جو علم کے ساتھ ساتھ مشاہدہ بھی کرتے ہیں، اور اپنے اس مشاہدے کی بنیاد کے اوپر وہ یقین کی اس منزل پر پہنچتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ صاحبان طریقت ہے، تو یہ ان سے افضل ہے۔ اب ان دونوں سے اوپر کس کا مقام ہے؟ وہ تیسری کیٹیگری ہے، اور وہ کون ہے؟ حق الیقین۔ یہ تینوں کیٹیگریاں وہ ہیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں۔ علم الیقین والے بھی ہیں، عین الیقین والے بھی ہیں، اور حق الیقین والے بھی ہیں۔ تو علم الیقین کرو گے، اور علم الیقین کے بعد پھر کسی کی صحبت اختیار کرو گے جو درجہ حق الیقین پر ہوگا یا مقام حق الیقین پر ہوگا، تو وہ تمہیں لے کے جائے گا کہاں پر؟ مشاہدہ گاہ پہ، عین الیقین کی منزل پہ۔ اور جب تم عین الیقین پر پہنچو گے تو پھر اس سے اگلی منزل پر وہ تمہیں لے کر جائے گا، اور وہ ہوگی حق الیقین۔ لیکن اصل اساس اور تمہاری اصل بنیاد کیا ہے؟ شریعت۔ شریعت سے انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب اگر کوئی بھی شخص چاہے کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو، لیکن اگر شریعت کا انکار کر رہا ہے تو پیر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کہ پابند شریعت ہونا ضروری ہے، کیونکہ طریقت جو ہے وہ شریعت کی لونڈی ہے، اور ایک دوسرے الفاظوں میں اگر کہا جائے تو شریعت جو ہے وہ طریقت کی محافظ بھی ہے۔ شریعت کیا ہے؟ طریقت کی محافظ ہے، کہ لگام ڈال کے رکھتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ حدود سے باہر نکل جائے، اور وہ راز جو نہیں کھولنے والے ان کو کھولنا شروع کر دے۔ تو جو پابندیاں شریعت نے لگائی ہیں ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی اتنا ہی ظاہر کرے جتنا ظاہر کرنے کی اجازت ہے، ورنہ رازوں کا سلسلہ کیا ہوتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب علم الیقین کے لیے اب علم کے لیے دو ذرائع ہیں، وہی آئی کتاب کے ذریعے، وہی آئی اور کتابیں آئی، ہے نا؟ اور دوسرا ذریعہ کون سا آیا؟ علم لدنی کا، قرآن سے ثابت ہے نا؟ یہ دو ذرائع ہیں نا۔ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی نازل ہوئی، اور اس وحی کے تحت جو ہے ان پہ کتابیں اتری، لیکن کتابیں چار اور صحیفے کتابیں بے شمار، اور ان کی تعداد مختلف آتی ہیں، ہزاروں میں، لیکن موجود نہیں ہے اس کی نہیں کہہ سکتے کہ 70,000 ہیں یا 1.25 ہیں، کتنے بھی صحیفے ہیں، لیکن آئے ضرور۔ وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ امینڈمنٹ ان کے اندر ہوتی رہی، جیسے جیسے وقت بدلتا ہے تو لاس کے اندر امینڈمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس سے بہتر لاس امپروو کر کے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں، ایسی ہی شریعت میں ہوتا رہا۔ لیکن سائملٹینیسلی
اسی وقت ساتھ کے ساتھ ایک دوسری چیز چلتی رہی، اور وہ کیا چلتی رہی؟ علم لدنی. obviously اگر نہیں ہوتا تو پیرالل ایک سسٹم چل رہا ہے نا. اچھا یہ نظام ہے شروع سے کہ کسی بھی ایک نظام کو ساتھ دوسرے نظام کو چلانے کے لیے پیرالل دوسرا نظام چلانا پڑتا ہے، ورنہ وہ نظام کامیاب نہیں ہوتا. ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے ایک پیرالل نظام چاہیے ہوتا ہے، یہی چاہیے ہوتا ہے. ہاں یا نہیں؟ اب آپ یہ کہیں کہ بھائی کتابیں ہیں اسکول میں، بس کتابیں لا کے رکھ دی گئی، استاد رکھ دی گئے، استاد آئیں اور بچوں کو پڑھائیں اور چلے جائیں. لیکن کیا وداؤٹ اینی ایڈمنسٹریشن کے اسکول کا چلنا ممکن ہے؟ ہاں تو پیرالل ایک پورا سسٹم جو ہے اس اسکول میں ایڈمنسٹریشن کا چل رہا ہوگا یا نہیں چل رہا ہوگا؟ تو بظاہر آپ کو ایک سسٹم چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اسکول چل رہا ہے، اور وہاں پہ بچے کیا کر رہے ہیں؟ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں. لیکن ایک پورا نظام ہے اس تعلیم کو چلانے کے لیے جو ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوئی ہے. اب وہ جو ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوئی ہے کیا وہ کتابیں پڑھ رہی ہے جو بچے پڑھ رہے ہیں؟ وہ جو ایڈمنسٹریشن وہاں بیٹھی ہوئی ہے، ایز اے ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوا ہے، یا پرنسپل بیٹھی ہوئی ہے، یا کوآرڈینیٹر بیٹھا ہوا ہے، تو کیا وہ وہی کتابیں پڑھ رہا ہے جو بچے پڑھ رہے ہیں؟ مطلب آپ نے جو بھی سوال کیا تو بالکل ایسی ہی ہے نا کہ شروع سے پیرالل. وائی ناٹ؟ بیکاز آف دیٹ کہ اگر شروع سے ہدایت آئی ہے تو ہدایت تو کہ ہادی بدلتے رہے، لیکن وہ جو ہادی آتے تھے تو وہ ہدایت یافتہ ہوتے تھے نا، تبھی تو وہ ہدایت دیتے تھے. لیکن ان کی سپورٹو کے لیے، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ایک سسٹم تھا. تو وہ کتاب یا وہ صحیفے تھوڑی پڑھتے تھے. وہ آلریڈی اس سے زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے تھے. کیوں؟ اگر ایسا نہ ہو تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے نا. اگر کسی بھی اسکول کی ایڈمنسٹریشن ایسی ہو کہ اس کی تعلیم اسکول کے بچوں کے برابر ہو تو کیسے رن کرے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو نارملی جو کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں یا پرنسپل ہوتے ہیں، جو اسٹاف ہوتا ہے، وہ نارملی ٹیچر سے بھی زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ ہوتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. اچھا، اور یہ کمال ہے کہ جس دور میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس نبی کو بھی مبعوث کیا، اس دور کے عوام کے علم کی جہاں منتہا تھی، کیا تھی؟
منتہا تھی. وہاں سے اس نبی نے اپنے علم کی ابتدا کی, اور یہی اس کا ایک سب سے بڑا معجزہ ہوتا تھا. بھائی حضرت آدم علیہ السلام مسجد ملائک ٹھہرے کیوں؟ علم کی بنیاد پہ نا. پھر جتنے تھے سب نے سرنڈر کر دیا نا, کہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہم کو عطا کیا, اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. تو اللہ نے آدم سے کہا کہ اچھا آدم تم بتاؤ, سب بتا دیا. تو ابھی تو آدم تیار ہوئے, کہیں گئے, تیج سب کچھ ہوا, یا آدم کو جو کچھ دیا گیا تو کیا لائے گا؟ obvious کتابی تھا, یہ اس کا عطا کرتا تھا نا. کتابی ہوتا تو پھر ٹائم لگتا, کسی درسگاہ میں بیٹھتا, کوئی استاد ہوتا. لیکن انبیاء کے تو استاد ہوتے ہی نہیں ہیں, تاکہ کوئی دعویٰ ہی نہ کر سکے میرا شاگرد ہے. اسے جو کچھ سکھایا ہے وہ میں نے سکھایا ہے, نہیں, جو کچھ سیکھا. اسی لیے وہ امی ہوتا ہے. تو امی کا مطلب ثم ماذ اللہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان پڑھ ثم ماذ اللہ کے جاہل لوگ, نہیں. آتا سب کچھ ہے لیکن اس کا کوئی استاد نہیں ہوتا. کیونکہ دنیا میں بھی اس کا استاد ہو تو استاد دعویٰ کر سکتا ہے, یا بعد میں آنے والے اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ وہ اس نے یہ سب کچھ اپنے استاد سے سیکھا تھا, اور سیکھنے کے بعد یہ سب کچھ لکھ دیا. کہ یہ اتنا پورشن جو ہے توریت سے لیا, اتنا زبور سے لیا, اتنا انجیل سے لیا, اور یہ یہاں سے لیا, یہ وہاں سے لیا, اور ملا کے یہ سورت بنا دی یا یہ قرآن بنا دیا. پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے؟ انکار کرنے والے کر سکتے ہیں نا, ایک سے ایک بڑا ہوا ہے, ابھی بھی کرتے ہیں, اسٹل ابھی بھی کرتے ہیں. اور اسی لیے اللہ نے چیلنج دیا کہ اگر ہے تو بنا کے لے آؤ. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 آیتیں لکھی ہیں, تم بہت فصیح ہو, بہت بلیغ ہو زبان کے اندر. انہوں نے کہا نہیں, یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اچھا, ہر صورت کے ایک ردھم ہے اور ایک وزن ہے, اسی پر ختم ہو رہی ہے نا. تو جو بات کہہ رہا تھا کہ وہ سمجھنے والی بات ہے کہ علم کیسے, منتہا کیسے, عوام کے علم کی منتہا کیسے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور کیا عروج پہ ہے؟ جادو ہے نا. اب 350 تھے یا 400 تھے, انہوں نے کیا پھینکے؟ پاسے پھینکی, رسیاں پھینکی, وہ کیا بن گئی؟ سانپ. اب حضرت موسیٰ گھبرائے, قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ گھبراؤ نہیں, تو اپنا عصا پھینکو. تو اب ان کے علم کی انتہا اس دور میں یہ تھی کہ وہ رسیاں پھینکیں اور وہ رسیاں کیا بن جائے؟ سانپ بن جائے. یہ ان کی کیا تھی؟ انتہا تھی. اس سے بڑا جادو ان کو نہیں آتا تھا. اور اسی لیے جب انہوں نے اژدہا کو دیکھا کہ وہ اژدہا سارے سانپ کھا گیا, تو انہوں نے اسی لیے سرنڈر کر دیا کہ موسیٰ تیرا رب سچا ہے.
وہ سب ایمان لیا لائے یا نہیں لائے؟ اچھا کیوں سیلیبریٹ کیا؟ کہ ان کے پاس علم تھا اور جانتے تھے کہ یہ میکسیمم ہے، اس سے بڑا جادو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو کام اس نے کر کے دکھایا ہے اس وقت کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، تو یقینی طور پر یہ تو خدائی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوگا۔ پھر دوسری طرف آ جائیے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاؤ، ایسے تو ہر نبی کے دور میں ہوا ہے، ہر نبی کے دور کے اندر یہی معاملات ہوئے ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ کے دور میں کیا عروج پہ طب یونانی جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک کب سے مشہور ہوا یونانی طب؟ آج سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کتنا عروج پہ تھا بھائی، کہ فالج زداؤں تک کو ٹھیک کر لیا کرتے تھے، لیکن مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے، اور مادرزاد اندھوں کو آنکھیں نہیں دے سکتے تھے۔ اب جو کام وہ نہیں کر سکتے تھے وہاں سے اللہ کا نبی ابتدا کر رہا ہے، ان کی جہاں منتہا تھی، اگر وہیں سے وہ بھی کام کر کے دکھاتے تو کیا کہتے، یہ تو ہمیں بھی آتا ہے، اگر تم کر کے دکھا رہے ہو تو کوئی کمال نہیں ہے، کچھ ایسا کر کے دکھاؤ جو ہمیں نہ آتا ہو۔ تو ان کی امپورٹنس ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو علم الیقین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، تو اب وہاں پہ بھی جتنے جادوگر تھے ان کو علم الیقین ہوا تو کلمہ پڑھ لیا، ہے نا؟ ابھی عین الیقین پر نہیں پہنچے ہوں، لیکن علم الیقین ہو گیا وہاں پہ۔ پھر ایک عین الیقین کیا ہو گیا کہ مشاہدہ کر لیا، جزا دیکھ لیا۔ دوسرا کیا ہوا کہ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ یار ہم مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کیا کرتا ہے، کم باذن اللہ، انگوٹھا پکڑا اور کیا، اور مردہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا، اور مادرزاد اندھوں کے اوپر ہاتھ پھیرا، آنکھوں پہ وہ نابینا جو ہے اس کی آنکھیں آ گئی، روشنی آ گئی۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، علم الیقین بھی ہو اور سائملٹینیسلی عین الیقین بھی ہو، کہ علم کو بھی ثابت کر رہے ہیں اور ساتھ میں مشاہدہ بھی کرا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا علم یہاں تک ہے اور میرا علم یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور میں اپنے علم میں کتنا ماہر ہوں اس کا مشاہدہ تم کر لو۔ تو جب علم الیقین کے ساتھ ساتھ عین الیقین ہو جاتا ہے تو انسان کا ایمان جو ہوتا ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے، اور جب پختہ ہو جاتا ہے تب وہ جان جاتا ہے کہ کوئی حق ہے، کوئی حق سبحانہ و تعالی ہے، کوئی حقیقی مالک موجود ہے کہ جس کو میں نہیں جانتا لیکن یہ جانتا ہے، جس کا انٹروڈکشن یہ مجھ سے کرا رہا ہے، تو میرا سرنڈر کرنا بنتا ہی بنتا ہے۔ اب اگر میں سرنڈر نہیں کر رہا تو اس میں میری اپنی کوتاہی ہے، لیکن جو علم والا ہوگا وہ کبھی نہیں اڑے گا، وہ سرنڈر کر دے گا، لیکن جو جاہل ہوگا وہ اڑ جائے گا۔
اچھا جاہل میں بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جاہل کون ہوتے ہیں. ایک تو پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن جاہل ہوتے ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. لائک ابو جہل. ابو جہل جاہل نہیں تھا, پڑھا لکھا تھا, اور راتوں کو چھپ چھپ کی تلاوت سنتا تھا سرکار کی, اور سرکار کے منہ سے سنتا تھا, لیکن اس کے باوجود اس کی انا بیچ میں آتی تھی. اور یہ جو انا ہے نا, یہ اس کی جہالت ہے. یہاں علم کا تعلق نہیں ہے, یہاں اس کی انا کی جہالت, کہ جانتے بوجھتے سب معلوم ہوتے ہوئے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے. اب آپ دو لوگوں کو جو ہے نا کنوینس کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ. ایک بالکل الٹریٹ لوگوں کو جو بالکل پڑھے لکھے نہ ہو, وہ کہیں گے ہاں یار یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ان کو یقینی طور پر ہم سے زیادہ علم ہوگا, اس لیے جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, اس لیے ان کی بات مان لو, ہے نا. دوسرا ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں کو, ان کو کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کو کنوینس کر سکتے ہیں دلائل کے ساتھ. ایک دلیل وہ دیں گے, پھر آپ اس دلیل کا جواب دیجئے, پھر وہ دلیل دیں, پھر آپ اس کی دلیل کو رد کر دیجئے, تو وہاں مکالمہ چلتا ہے, دلائل چلتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے کہ آپ ان کو کاؤنٹر کر سکیں اور دلائل دے سکیں, تو وہ آپ کی دلیل کو مانتے جائیں گے, اور اس کے بعد وہ ایک مقام ایسا آئے گا کہ وہ آپ کی بات سے ایگری کر جائیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جو بیچ والے ہوتے ہیں نا, جو میں نہ مانوں, جن کی عقل میں دلیل بھی نہیں گھستی, اور اپنی بات پر اڑے ہوئے ہوتے ہیں, یہ سب سے خطرناک ہوتے ہیں. اور کیا ہوتے ہیں؟ صاحب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے یہاں ہوتے ہی نہیں, ہمارے یہاں آج تک ایسا نہیں ہوا. ابے ہمارے یہاں تمہارے یہاں یہ کیا چکر ہے بھائی؟ اور تھے مکے میں ایسے تھے نا, جھولا تھے, کہ آج تک ایسا نہیں ہوا, اب ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ یہ غلام جو ہے ہمارے برابر میں آگے کھڑا ہو جائے؟ ہمارے یہاں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس کو وہ رائٹ دے دیا جائے. تو یہ بیچ والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو سمجھانا سب سے مشکل کام. تو پھر وہاں پہ سب سے آسان کام یہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ قالوا سلام. آدمی کوشش کرے, اگر سمجھ میں آ جائے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں سمجھ میں آئے تو سلام کرے اور نکل جائے. یہ بحث کرنا بیکار ہے. گرما گرمی ہوگی, ویسا ویسی ہوگی, لیکن فائدہ اس کا کچھ نہیں ہوگا. لیکن علم جو ہے اس کی امپورٹنس سے انکار آپ کر نہیں سکتے, کیونکہ آپ کی اصل اساس کیا ہے؟ علم ہے. اسی لیے جہاں سے بھی کوئی بھی بات, اچھی بات سننے کو ملتی, سنیں, اور یہ نہیں دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے, بس یہ دیکھیں گے کیا کہہ رہا ہے.
یعنی وہ لوگ انتہائی تنگ نظر اور کمزرف لوگ ہوتے ہیں جو یہ منع کرتے ہیں کہ جی آپ فلانے لوگوں کی آواز تک نہیں سنیے گا، آپ فلانے لوگوں کے کان میں آواز مت سنیے گا ورنہ آپ کا ایمان چلا جائے گا۔ ابھی ایسے کیسے چلا جائے گا؟ مطلب اتنے کچا ایمان ہے یا ہم اتنے جاہل ہیں، اتنے کم علم ہیں کہ اگر ہمارے کان میں کسی کی آواز بھی چلی گئی یا ہم نے کسی کی آواز میں تلاوت بھی سن لی تو ہمارا ایمان چلا جائے گا۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں کے اوپر جب لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ اسٹل ابھی کی بات بتا رہا ہوں، ابھی اس دور کے اندر اس ہفتے کے حساب میں بولا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا کرنے سے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ سنا کہ اگر ان کی آواز نہیں سن لی جائے، اگر کوئی بد مذہب ہے، فلانا ہے، دماغ کا ہے، میں نے کہا تو پھر علم میں اضافہ تو نہیں ہو سکتا جب تک کہ اگر میں کسی مشرک کو نہ سنوں، کسی کافر کو نہ سنوں، کسی عیسائی کو نہ سنوں، کسی یہودی کو نہ سنوں کہ اس کے خیالات ہے کیا، آج اس کا کیا ایمان ہے، پہلے اس کا کیا تھا۔ 1400 سال مزید گزر گئے، اس 14 سال پہلے اس کی بائبل میں کیا تھا اور آج کی بائبل میں اس نے کتنی مزید تعریف کر لی ہے۔ پہلے رومنس کیا تھے اور آج کے رومنس کیا ہیں، پہلے کیتھولک کیا تھے اور آج کے کیتھولک کیا ہیں۔ تو اگر میں بولوں کہ جناب میں تو بائبل پڑھتا ہوں اور میرے سرانے بائبل رکھی ہے تو فتویٰ لگ جائے گا کہ یار یہ تو بائبل پڑھتے ہیں، پھر تو صحیح ہو گئے۔ لیکن جب تک اگر میں تقابل نہیں کروں گا یا وہ نہیں پڑھوں گا تو کل کو اگر میرا مجھ سے کوئی بھی بچہ اگر سوال کرتا ہے تو اس کا جواب کیسے دوں گا؟ بچہ آ کے سوال کر سکتا ہے نا۔ اب ہمارے بچے جس مال میں رہتے ہیں، جس جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہر طرح کے بچے ہوتے ہیں نا وہاں پہ۔ اب قادیانیوں کے فتنے کو لے لیجیے، اگر ہے تو اب کسی نے اگر قادیانی کی کتابوں کو نہیں پڑھا ہوا، ان کے عقائد کو نہیں پڑھا ہوا، ٹھیک، ان کے اندر کتنے فرقے ہیں، ایک قادیانی نہیں ہے، لاہوری گروپ الگ ہے، پرویزی الگ ہے، فلانا ڈھماکہ 36 ہے۔ اب اگر تم نے ان کو پڑھاوا ہی نہیں ہے اور تمہیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تو تم اپنی اولاد کو سکھاؤ گے کیا اور سمجھاؤ گے کیا؟ کیونکہ تمہیں تو خود نہیں پتا، کیونکہ تمہارے تو پیر صاحب کیا کہتے ہیں، دیکھو بھائی مد مذہب میں پڑھنا نہیں، سننا بھی نہیں، تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ تو علم شریعت کا علم حاصل کرنا سب کے لیے ضروری ہے، اور فرض علم حاصل کرنا وہ تو انتہائی ضروری ہے، اور عقائد کے بارے میں پتہ ہونا وہ بھی ضروری ہے۔ اب اگر بنیادی عقائد آپ کو پتہ ہے تو اس کے بعد آپ کو آپ کے عقیدے سے کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہمیں 12 سال کی عمر تک اپنے عقائد کے بارے میں پتہ تھا، اس کے بعد ہمیں کوئی بھی نہیں ہلا سکا، جا کے بیٹھے ہر جگہ۔ لیکن ہمارے گھر میں ہمارے کسی بزرگ نے ہمیں یہ نہیں بولا کہ یار تم وہاں جا رہے ہو، وہاں جا کے نہیں بیٹھنا، کیوں؟ تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ لیکن ان کو یہ پتا تھا کہ بھائی اس کے بنیادی عقائد پکے ہیں، کوئی آسانی سے اس کو ہلا نہیں سکتا، اور اگر کوئی ہلائے گا تو یہ پہلے آگے پوچھے گا is this right or wrong۔ تو اب اگر یہ حقیقت واضح ہو جائے اور یہ حقیقت کھل جائے، ہاں، کہ اصل حقیقت ہے کیا کائنات میں، اور اس کے بعد بھی تم اس راستے کو اختیار کرنے سے بھاگو کہ نہیں 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 نہیں، ہمارے لیے تو بس نماز قرآن کافی ہے بھائی،
ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ راستہ اختیار کرنے کی. تو دین میں خالی نماز قرآن تو ہے ہی نہیں. اب اگر دین کا تم سمجھتے ہو خالی نام نماز اور قرآن ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ اور حج، جو 5 چیزیں تم کو بتا دی گئی ہیں، خالی اگر یہ 5 چیزیں ہیں اور تم سمجھتے ہو خالی یہ 5 چیزوں میں تمہارا خالی اکتفا ہے، کافی ہے، اور تم اس کی بیس کے اوپر جنت میں پہنچ جاؤ گے، تو تمہاری بھول ہے. کیوں کہ سب سے زیادہ جو تم پھنسو گے وہ تمہارے معاملات ہیں. کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ایسی ہیں جس کا تعلق تمہارے رب سے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اپنے لیے کر رہے ہو. پھر نماز پڑھ رہے ہو کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ بولو. اپنے لیے. روزہ رکھ رہے ہو اپنے لیے. حج کرنے جا رہے ہو اپنے لیے، ہے نا. زکوٰۃ دے رہے ہو اپنے لیے. یہ سارے کام کس کے لیے کر رہے ہو؟ اپنے لیے کر رہے ہو نا، کسی اور کے لیے تو کر نہیں رہے. لیکن معاملات میں جہاں تمہارا واسطہ پڑاتا ہے بندوں کے ساتھ، کہ ابا مرے اور سب سے پہلے تم نے کیا کیا؟ بہنوں کا حصہ دبا لیا. اب ابا کو مرے ہوئے 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، بیٹھے ہوئے. کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ مکان بیچے تھے؟ نہیں، ہم کہاں جائیں، گھر بک جائے گا تو ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں جائیں. اتنے میں تو ہمیں مکان مل ہی نہیں رہا. بہنوں کے ابا نے شادی کر دی تھی نا، ہو گیا حساب کتاب برابر. تو بھائی اس وقت لکھوا لینا تھا پھر ابا سے. کیا ابا لکھ کے گئے تھے؟ نہیں. اب سورہ نساء پوری بھری پڑی ہے، اور یقین مانو اچھے اچھے جھالے لٹکے ہوئے، یہاں تک جھالریں آتی ہیں ان کی، اور دبا کے مال بیٹھے ہیں. جب سمجھاؤ ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے. چلے لگائے ہوئے 6 مہینے 7 مہینوں والے. لیکن بھائی ہے گھر تو نہیں بکے گا. تو یہ معاملہ پھنسنے والا ہے یا نہیں ہے؟ تو 70% جو ہے تمہارے معاملات ہیں یا نہیں ہے؟ تم کاروبار میں کیا ہو؟ تم کاروبار میں لین دین کیا کرتے ہو؟ کتنا سچ بولتے ہو اور کتنا جھوٹ بولتے ہو؟ اب نوکری کر رہے ہو تو اس نوکری کے وقت کو کتنا یوٹیلائز کر رہے ہو؟ اور آج کل تو ماشاء اللہ نوکری میں وہ بھی یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ نوکری بھی ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ میں اپنا بزنس بھی چل رہا ہوتا ہے اسی نوکری کے ٹائم میں. اپنا پارٹ ٹائم بزنس بھی رن کر رہے ہوتے. تو وہ ٹائم جو تم نے بیچا ہوا ہے آلریڈی، اس ٹائم کے اندر تم اپنا کام کر رہے ہوتے ہو. کس کی پکڑنی ہوگی؟ اصل میں پکڑ کس کی ہوگی؟ معاملات کی. اور پھر جو گاڑ کے بیٹھے ہوئے ہو، یار ہمارے دادا کے پاس لیدر کا بیگ ہوتا تھا. اس بیگ کے اندر قلم رکھنے کے الگ الگ انکٹ، بلو، بلیک اور ریڈ، 3 قلم ہوتے تھے انک والے. تو
دو سیٹ ہوتے تھے اور ایک پہ لکھا ہوا ہوتا تھا اس پہ پورا آفس اور ایک گھر. تو ذاتی کام والے کے لیے وہ گھر والا نکلتا تھا اور آفس کام کے لیے آفس. اس کی انک وہ ساری چیزیں الگ رکھی ہوئی ہوتی تھی اور گھر والی کی انک ریٹ الگ رکھی کہ وہ انک تک یوز نہیں ہو سکتا. ہم لوگ کر سکتے تھے. تو آفس سے آتے ہوئے پین اٹھاتے ہوئے ایسے ساتھ لے کے بھی آ جائیں پھینک بھی دیتے ہمیں فرق نہیں پڑتا, یاد ہی نہیں رہتا بلکہ نوٹس بھی نہیں کرتے. رائٹ ہے, ملتا ہے اسٹیشنری میں, کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے گھر میں حساب کتاب ایسے چلتا ہے, ہمارے دفتر میں حساب کتاب ایسے چلتا ہے, ہم تو عادی ہیں. آپ کو کیا پتا؟ ہمارے یہاں حساب ایسے چلتا ہے. بھائی تمہارے حساب ایسے ہی چلتا ہے, اس کا تھوڑی چلتا ہے. ہاں, تم نے اگر ایسا اپنا حساب کتاب ایسا بنایا ہوا ہے اور تم اگر اس کے عادی ہو تو اس کے یہاں تو ایسے نہیں چلتا. وہ تو مثقال ذرۃ خیر یرا اور مثقال ذرۃ شر یرا, ایک ایک ذرے کا ہوگا. یا تو پتہ نہیں کتنا ہڑپ کر جاتے, اب کتنا ہڑپ کر چکے. آگے کا تو اللہ حافظ ہے. تو اب شریعت کی پابندی کے لیے, شریعت میں چلنے کے لیے طریقت کا راستہ اختیار صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ جو شریعت کے اعمال میں سستی آتی ہے, کاہلی آتی ہے, اس سستی اور کاہلی کو ختم کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, خشوع اور خضوع اور اخلاص کے ساتھ عبادات کو خالصتاً رضا الہی کے لیے کیا جا سکتا. پسند آئے گا. ادروائز آپ نماز پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہے. اس میں دماغ آپ کا منتشر ہے نا. لیکن یہاں لایا اس لیے جاتا ہے کہ یہاں لانے کے بعد دماغ وہ یکسو ہو جائے, اور یکسو کے بعد جو انتشار ہے وہ ختم ہو جائے. اور جس مقصد کے لیے تم یہاں آئے ہو وہ مقصد تمہیں بار بار یاد دلا دیا جائے. کہ تم خوشی اور خصوصی اخلاص کے ساتھ کیا کر سکو, عبادت خالصتاً رضا الہی کی. اور یہ بات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, بتا رہا ہوں کہ حضرت مجد الفسانی کا قول ہے کہ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری 1000 بغیر ریاکاری کے, کیا بغیر ریاکاری کی 1000 شب بیداریاں ایک طرف, خالی عبادت نہیں, بغیر ریاکاری. اور صحبت شیخ کیوں کہ وہاں جو کچھ تم کرو گے وہ خالصتاً صرف اپنی ذات کے لیے کرو. یہاں جب بیٹھو گے اور جو سیکھو گے تو اپنی ذات سے ہٹ کے.
کیونکہ تم یہاں خالی اپنی ذات کے لیے نہیں آئے ہو. ایک آبادی تھی اس پہ عذاب کے لیے آیا ہو تم. جب اللہ نے کہا جبریل سے کہ جبریل جاؤ، اور الٹا کر کیا تو کہا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اس میں تو تیرا ایک بندہ بھی ہے. کہ وہ تو سب سے پہلے، کہ وہ تو بڑا عبادت گزار ہے، اتنے سالوں سے تیری عبادت کر رہا ہے. کہ ہاں، تو اس کو صرف اپنی فکر ہے. تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ خالی تم اس کی عبادت کرتے رہو. اگر ایسی ہوتا تو سارے کے سارے صحابہ جو ہیں بس سارے سے سارے وہ سارے دن عبادت میں گزارتے، دنیا کا کوئی کام ہی نہ ہوتا. لیکن سب نے عبادت کے لیے رات کا وقت رکھا ہوا تھا، کہ دن رزق کے لیے اور آتے بس رات کے لیے. تو شریعت سے طریقہ کیوں جوڑی جاتی ہے تمہاری؟ صرف اس لیے کہ تم رضا الہی کے ساتھ کے لیے خوشی و خوشی اخلاص کے ساتھ عبادت کر سکو. اور ہر کام کس لیے کرو؟ صرف رضا الہی کی. پہلی بات. دوسری بات یہ تمہارے دماغ میں بیٹھ جائے کہ حقیقت کیا ہے. پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ دیکھو تمہیں یہاں رہنا نہیں ہے، تم یہاں دائمی طور پر ابدی طور پر رہنے نہیں آئے ہو. تم ٹریولنگ کرو بھائی، تمہیں یہاں سے جانا ہے. تو اس حقیقت کو مان لو. تمہیں زندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے، تمہیں مرنا ہے. یہ حقیقت ہے نا زندگی کی، یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو بس ملواؤ پھر اپنے بڑوں سے. مجھے کہاں ہیں ابا دادا، ملاقات کراؤ میری. آتے ملنے تم سے؟ مجھ سے نہیں ملنے آتے تو تمہارے شاید تم سے آتے ہو ملنے. اور جتنا وقت گزر جاتا ہے، جتنی نیک ارواحیں ہوتی ہیں ان کا عروج اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے، وہ حق سبحانہ تعالیٰ کے اتنی ہی قریب ہوتی چلی جاتی. دنیا سے رابطہ ان کا کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، سوائے ان کے کہ جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی، جو اس نظام میں شامل ہیں. پھر یہ حقیقت ہے کہ بھائی روز جزا ہے، حساب کتاب اس سے انکار. اور اگر تمہارے دماغ میں یہ ہے کہ مرشد بچا کے لے جائے گا تو یہ بھی تمہاری بیوقوفی ہے. مرشد خود صاحب ایمان مرے گا تو تم کو بچا کے لے کے جائے گا. اگر آخری وقت میں مرشد خود خدا نہ خواستہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا تو تم کیا کرو گے؟ اچھا چلو مرشد تو چلا گیا، صاحب ایمان ہوگا، تم صاحب ایمان نہ تو کیا ہوگا؟ بڑے بڑے رہ جاتے ہیں آخر وقت میں، تاک کے رکھتا ہے وہ کہ کس کو میں نے آخر وقت میں پھنسانا ہے.
تو پتہ چلا ساری عمر تو نے 60-70 سال تو بڑی اچھی گزار لی، اور وہ ایک لمحے کے اندر آیا لے کے چلا گیا۔ تو اس کے لیے تمہارا صاحب ایمان دنیا جانا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر غوث پاک تم کو اگر بچائیں گے، یا تمہارا مرشد اگر تمہیں جنت میں لے کے جائے گا جب تم دنیا سے صاحب ایمان ہو۔ اب اگر کوئی ڈبہ پیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں کچھ بھی کر لو میں لے جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے بھائی، ہمیں نہیں پتا، کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ ہر بڑے سے بڑا بزرگ کو میں نے یہی دعا مانگتے ہوئے دی کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے ایمان پر موت ہے۔ دوسرا میں حضرت صاحب کیا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح دنیا میں ساتھ رکھا ہے اس طرح آخرت میں ساتھ رکھا، تو اس سے ہمیں تھوڑی تسلی ہو جاتی تھی کہ چلو تھوڑی سی گارنٹی اینڈ سیورٹی تو آئی کہ وہاں ساتھ مل جائے گا۔ یہ ساری حقیقتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ان حقیقتوں سے انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ مالک یوم الدین ہے۔ اب تم دعا مانگتے رہو کہ جی بے حساب و کتاب چلا جاؤں، تو تمہاری دعا اس کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن اگر وہ آ گیا حساب کتاب لینے تو کیا کرو گے؟ ایف بی آر 1 سال کا کھاتا مانگتی ہے، تو چلو زیادہ جمع ہو گیا 2 سال کا مانگ لے گی۔ ابھی ہمارے ایک ساتھ 60 صاحب ہیں، ان کا 4 سال کا مانگ لیا، ان کی حالت خراب ہوئی ہوئی ہے، ہر دن آتا ہے ڈاکٹر صاحب پیچھے لگا ہوا ہے، تنگ کر رہے ہیں، کیونکہ تو 4 سال میں حالت خراب ہو جاتی، اور اب تو کتنا آسان ہو جب حدیث پڑھتے ہوئے ساری چیزیں پڑھتے تو آزاد جو ہے گواہی دیں گے، اور اگر کوئی انکار کرے گا تو اس کو دکھا دیا جائے گا، تب تو بڑا آسان ہے، اتنی سی یو ایس بی ہوتی ہے، اور یو ایس بی کو بھی چھوڑو، جو کارڈ آ گئے وہ کتنے سے ہیں، تو تمہاری زندگی کے ٹوٹل کتنے سے کارڈ میں آئے گی یار، اور مزید آگے ٹیکنالوجی کتنی، تو اس کی تو ٹیکنالوجی آگے کتنی فاسٹ ہوگی، سیکنڈوں میں دکھا دیں گے کہ دیکھو یہ ٹائم تھا، سلو موشن میں بھی دیکھ لو، پاز کر کے بھی دیکھ لو، کر لو انکار، یہاں بڑی ڈیٹائی سے کہتے ہیں ابھی یہاں سے نکلے وہاں کے وہاں دیکھی جائے۔ تو اس حقیقت کو، ان حقیقتوں کو پہچان لے کے حق سبحانہ تعالیٰ موجود ہے، اور وہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ساری حقیقتیں وابستہ ہیں کہ جن سے ہمارا واسطہ پڑھنا ہی پڑنا۔ اب یہ اس کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی جانب معرفت عطا کر دیتا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کے لیے، یا ان تینوں چیزوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ معرفت کی۔ اور وہی معرفت کہ جو آدم کے پاس تھی اور ابلیس کے پاس نہیں تھی، آج ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ جائے، لیکن
یہاں بات کریں گے، سر ہلتا رہے گا، سمجھ میں آ جائے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن جیسے ہی ختم ہوگا پھر دوبارہ دروازے سے پہنچنے سے پہلے ہی پہلے شروع. ہے نا حضرت؟ جب تک پاسپورٹ کی لمٹ ہے جب کا لگ جائے بس. میں نے 10 سال کا پاسپورٹ بنوایا اسی لیے تھا، آسانی رہے گی نا آنے میں. مطلب میں کیا کروں، ٹریول ایجنسی کھول لوں؟ کون کون سا کام کروں؟ مطلب بعض اوقات مجھے یہی ہوتا ہے کہ میں نے ہر کام کی الگ الگ ایجنسیاں کھول لوں. جس طرح سے فرمائشی پروگرام آتے ہیں، ان فرمائشی پروگرام کے لحاظ سے ہر کام کی الگ الگ ایجنسی کھولوں. اچھا پھر اوپر سے کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارا تو جہاں تک خبر پہنچانی تھی ہم نے پہنچا دی، اب باقی آپ کا کام ہے. یہ بھی الگ بات. وہ بھائی میرے مرشد اس لیے نہیں ہوتا، اس سے پھیلانے کے لیے ہوتا ہے، جگانے کے لیے. وہ اپنے کاموں کے خود ہاتھ جوڑتا پھرتا ہے تو دوسروں کے کام کہاں سے کرائے گا میں؟ اور عوام میں اڑنے والے پیر دوسرے ہوتے ہیں، وہ خود بھی اڑتے ہیں اور مریضوں کو بھی اڑاتے ہیں. ان کے آستانوں پہ جو ہے نا پھر وہ دوسری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس سے جو ہے نا سب اڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے ایسی جگہوں سے. تو شریعت، طریقت اور حقیقت سوچ تو سمجھ میں آ گئی ہوگی بنیادی چیز. اور ان سب کے لیے کیا ضرورت ہے؟ معرفت. اور معرفت کون عطا کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ اس کی عطا ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. جب اس کی طرف سے سمجھ بوجھ عطا ہوتی ہے تو انسان پھر خود ہی سمجھنے لگتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور کس راستے کو مجھے اختیار کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے ایک تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس راستے کے اوپر جو ہے نا وہ ثابت قدمی کے ساتھ رکھے. کیوں کہ جب امتحانات آتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ یقینی طور پر ہمیں ڈگمگاتا ہے کہ یار دیکھو جب سے تم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے نا، جب سے مشکلات آ رہی ہیں، جب سے پریشانیاں آ رہی ہیں. تو بھائی مشکلات تو آئیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی. آسائشیں نہیں آئیں گی، آزمائے گا، ٹھوک بجا کے آزمائے گا. وہ یہ نہیں دماغ میں رکھنا کہ وہ آزمائے گا نہیں، وہ آزمائے گا. لیکن وہ آزمائش کا ایک مخصوص پیریڈ ہوگا، اور اس پیریڈ سے جب نکلو گے تبھی کندن بنو گے، اور تبھی وہ دیکھے گا بھائی دیکھو اپنے دعوے میں سچے ہو یا جھوٹے ہو. ابھی ولایت کی باتیں تو بہت دور کی باتیں ہیں کہ تم اس کے دوست ہو یا نہیں ہو، یا اس نے تمہیں اپنی دوستی کے قابل بھی سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. یہ سب چیزیں تو بہت دور کی باتیں ہیں. پہلی تو بات یہی ہے کہ اس کی آزمائشوں میں پورے اتر جاؤ. تو سب سے امپورٹنٹ چیز کے دو ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، کہ جس راستے کو ہم نے اختیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس راستے پہ ہمیں کیا استقامت عطا فرمائے، اور خوشی و خصوص اور اخلاص کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا پیار محبت عطا فرمائے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ ایک طرف تو ایک مرشد تیاری تربیت دے رہا ہوتا ہے پوری دین کو،
اور دوسری طرف وہ مریدین آپس میں ہی جو ہے نا ایک دوسرے سے بغض، حسد، کینہ، ان کے اندر جو ہے نا وہ جیلسی، وہ سب پلی ہوتی ہیں. تو کوئی فائدہ نہیں ایسے کہ آپ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض، کینہ، حسد رکھیں. اگر ایسی چیز پیدا بھی ہو تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اس کو اسی بات، اگر ذرا بھی یہ پیدا ہو رہی ہے غلط فہمی، تو اس کو دل میں رکھنے کے بعد جائے اس کو بیٹھ کے اسی وقت کلیئر کرنا، نہ کہ آپ اس کو دل میں پالیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے اگر کسی کی ذرا سی باڈی لینگویج میں چینج دیکھتے ہیں نا، اب وہ چاہے چینج کسی بھی وجہ سے ہو، لیکن سوچتے ہیں کہ شاید یہ میرے سامنے ایسا ہوا ہے تو میری وجہ سے ہوا ہے، اور غلط فہمی کا شکار ہو کے اور اپنے سے منسلک کر لیتے ہیں اور پھر دل میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ اس کی وجوہات کئی اور ہو سکتی ہیں، 10 وجوہات ہو سکتی ہیں، ہے نا. تو آپس میں دعا، تو ڈاکٹر غلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کے لیے آپس میں یہی بڑی دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آپس میں جو ہے نا پیار، محبت، اتفاق، اتحاد نصیب فرمائے. تو ایسا تھا کہ ماشاء اللہ سے کہ میں نے اس ماحول کے اندر آپس میں کسی میں اختلاف نہیں دیکھا، نہ جیلسی تھی ایک دوسرے کو دیکھ کے، قتل نہیں تھی. ماحول سے نہیں لگتا تھا وہاں کے، کیونکہ ماحول میں سادگی تھی. ابھی بھی دیکھیں نا وہاں پہ سالانہ اجتماع میں جا کے لگتا ہے بالکل نہیں لگتا، محسوس نہیں ہوتا. کتنا کام ہے، کول طریقے سے، خاموشی سے سب کام ہو رہا ہے، اسموتھ طریقے سے، کیونکہ شروع سے ایک ایڈمنسٹریشن بنی گئی اور وہ ایڈمنسٹریشن کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے، اور وہی ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ کام چلا رہے ہیں، اور اتنے ضعیف ہو گئے ہیں بیچارے ظہور بھائی، لیکن چلا رہے ہیں ماشاء اللہ سے. جس خانقاہ میں ایڈمنسٹریشن ٹائٹ ہوگی وہ خانقاہ صحیح چلے گی، اور جہاں خانقاہوں میں ایڈمنسٹریشن نہیں ہوگی وہاں معاملہ خراب. ایسا نہیں تھا کہ حضرت صاحب ٹائٹ تھے، حضرت صاحب میاں حضور سے بھی زیادہ نرم تھے. مطلب حضرت صاحب کی تو آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی، میاں حضور تو اتنا بات کر بھی لیتے نا. حضرت صاحب کی تو سالانہ پروگرام میں، سالانہ اجتماع میں 5 منٹ بیان کرتے تھے بس. اور جب ہم ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو ہم سب اپنی باتیں کرتے تھے، تو اس میں ایک دو کا جواب دے دیا کرتے تھے، باقی ساری کا جواب بھی نہیں دیتے تھے. وہ ایک دو میں ہم سب کا جواب آ جاتا تھا، زیادہ گفتگو بھی نہیں کرتے تھے. اور ان کو اتنا اندازہ تھا کہ سارے جتنے بیٹھے ہوئے اس قابل ہیں کہ اس میں سے اپنا پک کر لیں گے، نکال لیں گے. تو کوئی بہت ہی اگر پیچھے پڑتا تھا تو وہ اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا کرتے تھے. ادروائز ہم تو یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ حضرت دعا کرتا ہوں، 40 گھنٹے تو بہت دور کی بات ہے. آج ہمارے سامنے منہ پہ آ کے بول رہے تھے نہیں ایسے نہیں کریں، حساب لگا کے دیکھیں. ارے بھائی تیری شکل دیکھ لی، تجھے دیکھ لیا، تجھے یقین نہیں، اس پہ یقین نہیں آ رہا، مطلب میں تیرے سامنے تیرا حساب اتنی حساب لا کے دیکھتی ہے. حسرت و حیرت ہوتی ہے لوگوں کے اوپر. ہمارے لیے ہمارے منہ سے دعا کے لیے بھی نہیں نکلتا تھا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا کے لیے آئیے، کہ اتنی سی دعا کے لیے بھی کہتے ہیں کہ تو اصل ٹارگیٹ جو ہے نا اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے بس، باقی ساری چیزیں خود بخود ہوتی ہیں.
جب اصل ٹارگیٹ نہیں رکھو گے تو پھر سب نظر چاروں طرف جائے گی. اور ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے؟ شریعت کی پابندی ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، مراقبہ ہے. جتنا مراقبہ ذکر اذکار کرو گے وہاں پابندیوں میں اتنی آسانی ہوتی چلی جائے گی، اخلاص اتنا آتا چلا جائے گا، تو بخود آئے گا. کیوں کہ شیطان خود بخود اتنا دور جائے گا. ہر چیز کے فوائد ہوتے ہیں نا، تو اس کے فوائد ہیں، اس کو کرو گے تو فائدہ محسوس ہوگا نا. جب تک کرو گے نہیں تو فائدہ کہاں سے محسوس ہوگا؟ تو اسی لیے بار بار کہتے ہیں کہ بھائی کرو. جب تک ذکر نہیں کرو گے اس وقت تک اس کی لذت محسوس نہیں کر سکتے. اب گناہ کرتے ہیں اس لیے ان کی لذت کا احساس ہے. لیکن ذکر پہ بیٹھے کو ٹائم لگاؤ گے تب آہستہ 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 اس کی لذتوں کا احساس ہوگا. پتہ بھی نہیں چلے گا تو کتنا ٹائم کہاں گزار دیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں پیار، محبت، اتفاق، اتحاد نصیب فرمائے، خوشی و خصوص اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.